پروفیسر غلام مہدی صاحب، آج شب عاشور ہے، تقوی بھی ہے، صبر بھی ہے، عشق بھی ہے، عبادت بھی ہے، نماز بھی ہے اور صبح شہادت بھی ہے۔ شب عاشور کیا فرمائیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اپنی تمہید میں جو ارشاد فرمایا کہ آج دو طرح سے یہ رات بہت زیادہ اہم ہے، ایک تو شب جمعہ ہے، دوسرے کہ شب عاشور ہے۔ اور شب عاشور کا ذکر جب آتا ہے تو آپ نے ذکر کیا تو امام حسین علیہ السلام نے یہ رات باقاعدہ مہلت مانگ کے آپ نے حاصل کی تھی تاکہ ہم اللہ کی عبادت میں یہ رات گزاریں۔ بلکہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے انہوں نے ایک رات کی مہلت انہیں دی بھی تھی۔ جی ہاں دی تھی۔ تو اس میں مقصد صرف یہی تھا کہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اور اس کے بعد اتمام حجت بھی اصل مقصد تھا تاکہ سوچنے کا موقع ان کو دیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک رات سوچ کے وہ راہ راست پر آئیں اور یہ اتنا بڑا جرم کا ارتکاب کرنے جا رہے ہیں، وہ اس سے باز رہیں، لیکن اس کے باوجود موقع ان کو دیا گیا، اس کے باوجود وہ اس سے باز نہیں آئے۔ تو بنیادی طور پر اس سے پہلے بھی جو آپ نے سوال کیا کہ اس وقت عالم اسلام کا جو حال ہے، جو حشر ہے، اور اس وقت جو توہین رسالت کے خلاف بھی جو کچھ ہو رہا ہے اور یہاں پر ہمارے اندر بے حسی پائی جاتی ہے، اصل میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر بات یہ ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو عبادت کا حکم ہمیں دیا ہے، مثلا نماز کا جو حکم دیا ہے تو اس میں یہ بتایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ ایک نماز ادا کرنے سے انسان کو برائی اور بے حیائی سے وہ نماز دور رکھتی ہے۔ وہ کیسے؟ اس طرح کی اصل میں نماز کے مقصد کو سمجھ کے ادا کریں تو پھر اس کا مقصد حاصل ہوگا۔ وہ یہ کہ بندہ یہ سوچے، مجھے دیکھیں تھوڑی دیر کے بعد خدا کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، کیا ہی بہتر ہوگا میں اپنے آپ کو اس طرح سے تیار کر کے پیش کروں کہ اللہ کو پسند آئے اور اللہ میرے اوپر وہ راضی ہوں۔ تو اس طرح سے آپ تمام محرمات سے بچ سکتے ہیں اور تمام اوامر اور واجبات کو ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کر سکتے۔ لیکن چونکہ بنیادی طور پر ہم جو کچھ اس وقت عبادت کرتے ہیں یا اعمال کرتے ہیں، ان میں زیادہ تر دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، اصل میں جو عبادت کی روح ہے وہ اس میں باقی نہیں ہے۔ اسی لیے ان عبادتوں سے مسجدیں بھری ہوئی نظر آتی ہے اور ہر طرف آپ دیکھیں کہ اس وقت اجتہام آپ ہر جگہ دیکھیں گے، لیکن اس کے باوجود جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ وہ نماز کو بامقصد جو اللہ کو نماز مطلوب ہے وہ ہم ادا نہیں کرتے۔ نماز بھی ادا کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز بھی ادا کرتے ہیں اور ہر طرح کی بے ایمانی بھی کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ہے کہ نماز کے اصل روح کے ساتھ اس کو ادا کریں تو اس کا اصل مقصد حاصل ہوگا، چونکہ اس وقت ہمارا عمل اس کے برعکس ہے کہ ہم عبادت کی روح کو سمجھ کے ادا نہیں کرتے۔ اور جہاں تک واقعہ کربلا اور یہاں شب عاشور کا تذکرہ آپ نے کیا تو یہاں پر یہ رات صرف تقوی کا صرف ذکر نہیں بلکہ تقوی کے اس مقام کے اوپر آپ دیکھیں کہ جہاں صرف سجدے میں سر کٹانا صرف ایک ذات کی سے متعلق نہیں ہے، اور اس کے بعد یہ واقعہ یہیں پر ختم نہیں ہوتا۔ جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ یہ واقعہ کربلا کے ساتھ اہل بیت رسول کے اوپر، آپ کے گھرانے کے اوپر جو مظالم ڈھائے گئے ہیں، ان کی دنیا کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی، انسانیت کی جو توہین کی گئی ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے اس کو جو توہین رسالت کا بڑا واقعہ آپ نے قرار دیا۔ واقعی توہین رسالت کے سوا اور کیا ہے کہ اس میں رسول کا کلمہ پڑھنے والے اس کے نواسے کا گلا کاٹیں اور اس کے خاندان کو، اس کے گھرانے کو بے پردہ کریں، اور یہ اس گردن کو کاٹ ڈالیں جسے رسول چوما کرتے تھے جہاں۔ اور پھر یعنی وہ ذات کہ جن کے متعلق آپ دیکھیں کہ حضور نے جو مختلف موقعوں کے اوپر جو آپ کے فضائل بیان کیے تھے، چونکہ اس کا تو وقت یہاں ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ممتاز عالم دین علامہ عباس کمیلی صاحب، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مجھے اندازہ ہے علامہ صاحب آپ بہت مصروف ہوں گے، مختلف مقامات پر آپ مجالس سے خطاب بھی کر رہے ہیں، بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے۔ شب عاشور ہے علامہ صاحب، میں چاہوں گا کہ پوری دنیا میں اس وقت آپ کو سنا جا رہا ہے، آپ تھوڑا سا
کنیکٹ کر کے واقعات کو کہ 61 ہجری میں جو یزیدی افواج نے اور اشقیہ نے امام عالی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والوں کو جس طرح سے قتل کیا، آج اتنے برس گزر جانے کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظلم و ستم کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس کو شب عاشور سے کنیکٹ کیجئے کہ صبر تو اس وقت بھی موجود تھا، صبر بھی تھا، عشق بھی تھا، تقوی بھی تھا، عبادت بھی تھی، نماز بھی تھی، اور آج صبح شہادت بھی ہے، اور آج بھی یہی منزلیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل شہادتیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ پچھلے برس بھی جو عاشور کے جلسے پر اور جلوس پر حملہ ہوا اور کوئی تقریباً 50 کے افراد شہید کر دیے گئے، اور اس کے بعد پھر چہلم پر بھی ہوا، تو ان سب کو آپ کنیکٹ کرتے ہوئے اگر کچھ کہنا چاہیں علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں عامر لیاقت بھائی، آپ نے بجا فرمایا، کربلا کا واقعہ ماضی کا واقعہ نہیں ہے، کربلا حال بھی ہے، مستقبل بھی ہے۔ کربلا کل بھی تھی، کربلا آج بھی ہے۔ آج بھی یزیدی قوتیں حسینیت سے ٹکرا رہی ہیں، آج بھی خون بہ رہا ہے، آج بھی لاشوں کے انبار ہیں، آج بھی جبر کی قوتیں صبر کی قوتوں سے ٹکرا رہی ہیں، اور فتح صبر ہی کی ہو رہی ہے۔ صبر کا مطلب صرف برداشت کر لینا نہیں ہے، جی، استقامت بھی ہے۔ استقامت بڑی چیز ہے، راہ حق پر قائم رہنا اور ہر حال میں قائم رہنا، ایک قدم پیچھے نہ ہٹے، یہ کربلا کا درس ہے۔ بے شک یہ کربلا کا درس ہے۔ ظلم کے ساتھ کمپرومائز نہیں ہے، ظلم کے آگے گھٹنے ٹیکنا نہیں ہے، ظلم کی بیعت نہیں ہے۔ کسی دور میں بھی، کسی عہد میں بھی حسینی وہ ہے جو کبھی بھی کسی یزید کی بیعت نہیں کرتا۔ آج بھی ساری دنیا میں ایک محشر بپا ہے، ظالم قوتیں حق کو مٹانا اور دبانا چاہتی ہیں، لیکن حق ظاہر ہے کہ دبنے کے لیے نہیں آیا ہے، حق ابھرنے کے لیے آیا ہے، اور حق اپنے آپ کو منوا رہا ہے۔ حسینیت سارے دنیا میں، سارے جہاں میں سرخرو ہو رہی ہے، حسینیت کا علم سربلند ہو رہا ہے، اور یزیدی قوتوں کو سارے جہاں میں رسوائی ہو رہی ہے، ذلت ہو رہی ہے، شکست ہو رہی ہے، اور یقیناً وہ دن آئے گا اور عنقریب آئے گا جب حسینیت کی مکمل فتح ہوگی، سارے جہاں کو حسینیت تسخیر کر لے گی۔ یہی میرا بہت شکریہ، بہت شکریہ علامہ عباس کمیلی صاحب ہم سے گفتگو کرنے کا، بڑی عنایت آپ کی، بہت مہربانی۔ ناظرین کرام، یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔